بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کٹے کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں، کیونکہ بعض یہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ قربانی جائز نہیں ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کٹے کی قربانی نہیں کی، اور اسی طرح تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کٹے کی قربانی نہیں کی ہے۔ تو کسی حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، نہ حدیث کے اندر ہے نہ قرآن کے اندر ہے، لہٰذا جو حدیث کے اندر آ گئیں، جو قرآن کے اندر آ گئی، ان کی قربانی تو جائز ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آیا کہ کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ اہل لغت اور سلف صالحین تابعین اجماع امت اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ عربی کی ایک مشہور لغت ہے تاج العروس، اس کے اندر یہ ہے کہ جاموس ایک مشہور چوپایا ہے جو گاؤ میش کا مورب ہے۔ گاؤ میش فارسی زبان کا لفظ ہے جسے اہل عرب نے کچھ تبدیلی کے ساتھ جاموس بنا لیا ہے، اور اس جاموس کی جمع جوامیس آتی ہے۔ آیا کہ اس جاموس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تمام جب فقہا، محدثین، اہل لغت، حتیٰ کہ بعض بڑے غیر مقلد علماء نے بھی بھینس کی قربانی کو، بھینس کو بھی گائے کی طرح یعنی گائے کی جنس سے مانا ہے، اور جس طرح گائے کی قربانی درست ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی درست ہوگی، اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گویا قرآن اور حدیث میں گائے کے ضمن میں بھینس کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر بھینس کو گائے کی قسم نہیں مانیں گے تو بھینس کا گوشت، بھینس کا دودھ، بھینس کی دہی اور اسی طرح بھینس کے گھی، تو یہ جو ہوں گے اس کا تذکرہ بھی قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا، تو اس بنیاد پر انہیں بھی حرام اور ناجائز کہنا ہوگا۔ لہٰذا بھینس کا دودھ بھی کہیں گے ناجائز ہے، حرام ہے، اسی طرح اس کی دہی بھی حرام ہے، اس کا گھی بھی حرام ہے، اور جس طرح وہ بھینس حرام ہے کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی حرام ہوئی۔ حالانکہ مذکورہ اختلاف، مذکورہ چیزوں کی حلال ہونے کے بارے میں سبھی قائل ہیں۔ یہ جو غیر مقلد وہابی ہیں یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بھینس کا دودھ حلال ہے، اس کی دہی بھی حلال ہے، اس کا گھی بھی حلال ہے، اور بھینس بھی جب حلال ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، جب حلال نہیں تو پھر اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا تمام ائمہ نے اور فقہا نے بھینس کو گائے کی جنس سے مانا ہے، اس لیے کہ مان کر فقہا نے بھینس پر بھی زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ فقہا نے کہا کہ جی بھینس اگر جس کے پاس ہیں، اور جس طرح گائے پر زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح بھینس کا بھی زکوٰۃ فرض ہے، لہٰذا فقہا نے بھینس کو گائے کی جنس سے مانا، اور فرمایا کہ جس طرح گائے پر زکوٰۃ ہے اسی طرح اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کیسے؟ کہا کہ یہ جس طرح گائے کھاتی ہے اسی طرح کھاتی ہے، جس طرح سب کچھ وضع قطع گائے کی طرح ہے، لہٰذا یہ بھی اسی گائے کی جنس سے اندر داخل ہے۔ تو کہا کہ جس طرح زکوٰۃ گائے پر فرض ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں، اگر ان کی تعداد زکوٰۃ کے مطابق بنتی ہے تو ان بھینسوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کے اندر بھینس کی زکوٰۃ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر بھینس کی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے اور نہ ہی حدیث کے اندر بھینس کی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح نہ کبھی حضور نے بھینس کی زکوٰۃ وصول کی ہے اور نہ ہی کسی صحابہ نے بھینس کی زکوٰۃ وصول کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی تھی، اور نہ آج بھی عرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی، تو وہاں چونکہ پائی نہیں جاتی تھی اس لیے کہ وہاں زکوٰۃ نہیں تھی، اور ہمارے علاقے کے اندر پائی جاتی ہے اور اس پر حکم بھی گائے والا ہے،
لہٰذا جس طرح گائے پر فرض زکوٰۃ فرض ہے، اسی پر اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور جس طرح گائے کا دودھ حلال ہے، اس کا بھی دودھ حلال ہوگا۔ گائے کی دہی حلال ہے تو اس بھینس کی بھی دہی حلال ہے، اور گائے کا گھی حلال ہے تو اس کی بھی گھی حلال ہے۔ جس طرح اس کا گائے کا گوشت حلال ہے تو اسی طرح اس کا گوشت بھی حلال ہوگا۔ تو لہٰذا جس طرح ان کا گوشت، دہی، یہ سب کچھ جائز ہیں، اور اسی طرح ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ جب بھینس کا گوشت بھی جائز ہے اور اس کی یہ دودھ بھی جائز ہے، حلال ہے، اور اسی طرح اس کے گھی بھی جائز ہے، تو اسی طرح اس بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر ایک غیر مقلد مولوی نعیم الحق ملتانی نے اس موضوع پر ایک بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی کتاب لکھی ہے کہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، اور اس طرح کے اور بہت سے غیر مقلد کے اقوال ذکر کیے ہیں اس نے، جنہوں نے بھینس کی قربانی کو جائز کہا۔ تو اہل لغت نے بھی اس کو کہا کہ الجاموس ضرب من کبار البقر، جاموس، یہ کہ جاموس کہتے ہیں اہل لغت، المنجد کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر آپ لغت کو دیکھیں، لغت کہتے ہیں الجاموس کس کو کہتے ہیں؟ ضرب من کبال البقر، وہ کہتے ہیں یہ گائے کی بڑی قسم سے قسم ہے، بڑی گائے کی ایک قسم ہے۔ تو انہوں نے بھی، اہل لغت نے بھی بھینس کو اپنا یہ گائے کی ایک قسم مانا ہے۔ جب گائے کی قسم ہے، جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ مجمع الوسیط اور فیصل دیوبند، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے الجاموس حیوان اہلی من جنس البقر، کہا کہ جاموس بھینس یہ بقر کی قسم میں سے ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری ہیں، کہا کہ بھینس بھاری جسم والی گائے کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح لسان العرب وغیرہ کے اندر بھی بھینس کو گائے کی قسم مانا گیا۔ لہٰذا جب بھینس گائے کی قسم ہے تو اس پر بعض غیر مقلد اہل حدیث کا اس بات پہ زور دینا بھی گٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کہا کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے تو اسی طرح اپنا بیل کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح جب بھینس حلال ہے، جس طرح گائے حلال ہے تو اسی طرح اس کا بیل بھی حلال ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بیل کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور حالانکہ بیل کا تذکرہ تو قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے، گائے کا تذکرہ ہے۔ جس طرح بھینس کی قربانی جائز ہے تو اسی طرح اپنے اس کے کٹے کی قربانی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی اسی کی جنس سے ہے۔ تو لہٰذا یہ اس بات پر رٹ لگانا، زور دینا بھائی یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، یہ کم علمی کی وہ ایک تعصب ہے، ایک کم علمی ہے، ایک اپنے نمبر بڑھانا، ایک اپنی مارکیٹ بڑھانے، ایک ویلیو بڑھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث کے اندر اور اجماع امت کے اندر یہ بات ثابت ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز، اسی طرح بیل کی قربانی جائز۔ جب بھینس گائے کی مانند ہے، گائے کی طرح حلال ہے، تو جب بھینس حلال ہے اس کی قربانی جائز ہے، تو اسی طرح کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔